یہ ان دنوں کی بات ہے جب جالوت فلسطین کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے بادشاہ کا نام طالوت تھا۔ جالوت ہر صورت بنی اسرائیل کو غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلوائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا اسے نہ صرف آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا بلکہ طالوت اپنی خوبصورت شہزادی انیہا کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی شخصیت انتہائی مسحور کن تھی۔ حسین اور متناسب قد و خال کی بنا پر دیکھنے والوں کو اچھے لگتے، پھر سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں متاثر کرتی تھیں۔ آپ جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور فلاخن چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہر وقت ایک لاٹھی، فلاخن اور تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ آپ کی آواز میں وہ مٹھاس تھی کہ شجر و حجر کو بھی متاثر کرتی تھی۔ پہاڑ اور پرندے ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے۔ ایک دن وہ اپنی بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطری امر تھا۔ بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا۔ اسی راستے پر چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور پتھر سے آواز آئی، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو قتل کیا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، کسی روز میری ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک عرصے سے ان کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ اسی فکر میں چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے حقدار بھی ہوں گے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ دو پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ پھر ایک دن بادشاہ طالوت کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا رکھے گا، لیکن آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ ان کے لہجے میں ایسی فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے ضرور کر دکھائے گا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم تیاری کرو۔ بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ جالوت کا عظیم لشکر، جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھے۔ جالوت کم عمر بھی تھا، قد آور بھی اور زبردست ڈیل ڈول کا مالک بھی۔ آنکھوں کے سوا اس کا تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں مقید تھا۔ میدان جنگ پہنچ کر جالوت للکارا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرت کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے انعام کا حقدار ٹھہرے؟ کسی میں اس للکار کا جواب دینے کی جرت نہ ہوئی۔ جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس ہوا۔ اسی لمحے طالوت کے لشکر میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لشکر کی پچھلی صفوں سے ایک نوجوان جس کا جسم زرہ سے آزاد اور سر خول سے بے نیاز تھا سامنے آیا اور جالوت کو للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسا، کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو ایک لاٹھی لیے میرے مقابل آیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ ہاں، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں، تیرے لیے میری یہ لاٹھی کافی ہے۔ آپ مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھے، تھیلے سے پتھر نکالا، فلاخن میں رکھا اور مہارت کے ساتھ اس کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ فلاخن سے پھینکا گیا پتھر فضا میں ہی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2 ٹکڑے دائیں بائیں جانب سے نکلے اور تیسرا عین پیشانی کے درمیان میں لگا اور پیشانی چیر کر دوسری جانب نکل گیا۔ جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی داؤد علیہ السلام نے اس کا تن سر سے جدا کیا اور طالوت کے پاس لے گئے۔ طالوت نے بھی اپنا وعدہ نبھایا
آدھی سلطنت عطا کی اور شہزادی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔